بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین۔ آج ہم نواں چیپٹر شروع کر رہے ہیں کہ جو علت و معلول کے متعلق ہے۔ یہ ایک بہت بڑا چیپٹر جو الہیات میں ڈسکس ہوتا ہے، چونکہ یہ ایک ایسا قانون عقلی ہے کہ جس سے دنیا کی کوئی شے مستثنا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ یہ اس بحث سے واضح اور روشن ہو جائے گا۔ سب سے پہلے ہم وضاحت کرتے ہیں علت و معلول کا معنی کیا ہے، علت و معلول کسے کہتے ہیں۔ وہ جو کاز افیکٹ کا جو نظریہ ہے، فرماتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ علت اور معلول تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو شے، ان میں سے ایک شے علت ہے اور دوسری شے معلول ہے۔ تو کہتے ہیں کہ دو اشیاء کے درمیان پائے جانے والے عمیق گہرے رابطے کو وہ علت و معلول کہا جاتا ہے۔ جو شے دوسری شے کو وجود عطا کرتی ہے وہ علت ہے، اور جسے وجود عطا ہو رہا ہے وہ معلول ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس پورے کے پورے کائنات کے اوپر حکمرانی علت و معلول کی ہے، کہ یا اشیاء پورے کے پورے عالم کے اوپر یا علت ہے یا معلول ہے۔ علت و معلول سے باہر کوئی چیز نہیں ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی اس قاعدہ سے مستثنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی علت العلل کہا جاتا ہے، کہ تمام علتوں کی علت وہ علت کی جس کا وجود ذاتی ہے اور وہ کسی غیر کا محتاج نہیں ہے۔ یہ پس علت یعنی وہ شے جو کسی دوسری شے کو ہستی بخشتی ہے، ہستی عطا کرتی ہے، وجود عطا کرتی ہے، وہ علت کہلاتی ہے، اور جسے وجود عطا ہو رہا ہے وہ شے معلول کہلاتی ہے۔ یہ ہو گئی تعریف کہ علت و معلول کی تعریف کیا ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ علت کی اقسام کیا ہے۔ علت کی کہتے ہیں کہ ارسطو نے 4 قسمیں بیان کی تھیں، کہ جو ساری کتابوں میں، فلسفہ کی کتابوں میں ارسطو کے بعد موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ علت کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک علت فاعلی ہے، علت غائیہ ہے، علت مادی اور علت صوری۔ اچھا، ان 4 اشیاء کو، ان 4 اقسام کو ایک مثال سے واضح کرتے ہیں، کہ کہتے ہیں کہ آپ کے سامنے کرسی یا میز پڑا ہے، آپ اس کو دیکھیں کہ یہ کرسی، اس کا ایک بنانے والا ہے جس نے اس کرسی کو بنایا ہے۔ دوسرے بھی کرسی کا جو میٹیریل جو کرسی بنانے میں استعمال ہوا ہے، یہ دوسری چیز۔ تیسری چیز، جب یہ میٹیریل استعمال ہونے کے بعد جو کرسی بنتی ہے تو اس کی جو کرسی کی شکل صورت کیا ہے، وہ تیسری چیز ہے۔ چوتھی چیز اس شے میں یہ ہوتی ہے کہ یہ کرسی کس ہدف کے لیے بنائی گئی ہے۔ کرسی بنائی اس وجہ سے گئی ہے کہ کرسی کے اوپر بیٹھا جائے۔ تو یہ 4 چیزیں ایک شے میں موجود ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ وہ شخص، وہ بڑائی جس نے کرسی بنائی ہے، وہ اس کرسی کے لیے علت فاعلی ہے۔ اچھا، کرسی کا جو میٹیریل استعمال ہوا ہے یہ سارے کا سارا علت مادی ہے، اور وہ کرسی کی جو صورت اور شکل ہے وہ علت صوری کہلاتی ہے۔ کرسی جس ہدف کے لیے بنائی گئی ہے اسے علت غائی کہا جاتا ہے۔ تو بس 4 قسمیں اس مثال میں اس طریقے سے ابن ارسطو نے اور دوسرے فلاسفہ نے بیان کی ہیں۔ تو ابو علی سینا نے کہتے ہیں کہ چونکہ جب اسی کرسی کو آپ مشاہدہ کریں تو کرسی 2 چیزیں کرسی کی ذات کے اندر ہیں، 2 باہر ہیں۔ علت مادی وہ میٹیریل جو استعمال ہو، صورت اس کی جو صورت ہے وہ علت صوری ہے۔ کہتے ہیں علت مادی اور علت صوری کو
علت مادی اور علت سوری کو ابن سینا نے اپنی کتاب اشارات میں علل داخلی کہا ہے. علل یعنی علت کی جمع، علل داخلی یعنی جو ذات کسی شے کی ذات کے اندر داخل ہے. جو کسی شے کی ذات سے باہر ہیں وہ علت خارجی کہلاتی ہیں. وہ کون سی ہیں؟ وہ علت فاعلی ہے اور علت غائی ہے. علت فاعلی شے کی ذات سے باہر ہے، وجود عطا کرنے والی اور ذات ہے، جسے وجود عطا ہو رہا ہے وہ اور ذات ہے، تو لہذا وہ خالی ہو گئی، تو اس خارج ہو گئی، تو اس وجہ سے اس علت خارجی کہا جاتا ہے. کرسی جس ہدف کے لیے بنائی گئی ہے کہ بیٹھنا ہے اس کی، تو یہ علت غائی ہے، تو یہ بیٹھنا بھی اس کی ذات سے خارج ہے. تو پس ابن سینا نے اشارات میں کچھ اس طرح بیان فرمایا کہ علت مادی اور سوری کو علت داخلی کہا جاتا ہے، اور علت فاعلی اور غائی کو علت خارجی کہا جاتا ہے، علت خارجی اور علت داخلی. بس یہ اقسام بھی 4 اس کی واضح ہو گئی. اس کی اور اقسام علت کی کہتے ہیں کہ علت کی بہت ساری تقسیمات ہیں. ایک اور تقسیم کی علت یا تامہ ہوتی ہے یا ناقصہ ہوتی ہے. علت یا تامہ ہے یا ناقصہ ہے. کہتے ہیں وہ علت جس پر معلول کا وجود موقوف ہو اور جس کے پائے جانے پر معلول کا وجود میں آنا ضروری و حتمی ہو جائے تو اسے علت تامہ کہا جاتا ہے. دیکھیں اب اشیاء موجود ہیں، ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پہ کیا کہتے ہیں، جب کسی کی ولادت ہوتی ہے، بچہ ہے، کوئی انسان کا بچہ ہے یا کسی اور حیوان کا، تو جو ساری مادی شرائط ہیں وہ پوری ہوتی ہیں، لیکن جب تک اللہ نہیں چاہتا وہ علت فاعلی جو وجود عطا کرنے والی ذات ہے، یہ ساری چیزیں مل کے اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ مل کے یہ علت تامہ بنتی. جب یہ چیزیں بنتی ہیں تو معلول کا وجود میں آنا ضروری ہو جاتا ہے کہ جب سارے شرائط مہیا ہوں، اللہ تعالیٰ کا ارادہ بھی ہو جائے کہ اس کو وجود عطا کرنا ہے، تو اب اس معلول کا وجود میں آنا حتمی اور ضروری ہو جاتا ہے. اسے علت تامہ کہا جاتا ہے. کہتے ہیں اس کے مقابلے میں علت ناقصہ ہے کہ جن تمام اشیاء پر معلول کا وجود موقوف ہو لیکن ان اشیاء میں سے بعض موجود ہوں، تو اسے علت ناقصہ کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے. جیسے کہ یہی کرسی، مثال کے طور پہ کرسی کو بنانے کے لیے مٹیریل ہے، بندہ موجود ہے، ٹھیک ہے، بیٹھنا وہ بندہ موجود ہے، اس کو لے آئے، ساری اس کا ارادہ بھی ہے، سب کچھ ہے. مثال کے طور پہ وہ مٹیریل آگے سے نہیں ہے، لکڑی نہیں ہے مثال کے طور کے اوپر، تو جب لکڑی نہیں ہے تو کرسی نہیں بن سکے گی. تو کہتے ہیں یہ ساری شے مل کے علت تامہ بنتی ہیں، اور جن تمام اشیاء پہ معلول کا وجود موقوف ہے ان میں سے بعض اگر موجود ہیں تو یہ علت ناقصہ کہلاتی ہے. اب علت تامہ اور علت ناقصہ کی تعریف واضح ہو گئی، تو اگلا نقطہ یہ ہے کہ علت تامہ کی صورت میں معلول کا وجود میں آنا ضروری اور حتمی ہو جاتا ہے، لیکن علت ناقصہ کی صورت میں معلول کا وجود میں آنا ضروری اور حتمی نہیں ہوتا. تو کہتے ہیں کہ یہ بات جہاں تک کمپلیٹ ہو گئی کہ علت تامہ، علت ناقصہ، علت تامہ کی صورت میں معلول کا وجود میں آنا ضروری ہوتا ہے، علت ناقصہ کی صورت میں معلول کا وجود میں آنا ضروری نہیں ہوتا. ہاں وہ شے کے لیے علت ناقصہ
ہر حال میں یعنی علت ناقصہ کی صورت میں معلول کا وجود میں آنا تو حتمی و ضرور نہیں ہوتا، لیکن اس کے بغیر بھی معلول وجود نہیں پا سکتا۔ علت ناقصہ کے بغیر بھی جو چیزیں موجود ہیں مثال کے طور پہ اور جو نہیں ہیں، تو جو نہیں آئے تو معلول وجود میں نہیں آئے گا، لیکن جو ہیں ان کے اوپر معلول کے وجود میں آنا تب آئے گا جب وہ موجود ہوں گے، یعنی ان کے بغیر بھی معلول وجود میں نہیں آ سکتا، ناممکن ہوتا ہے۔ اب علت تامہ اور علت ناقصہ جب یہ واضح ہو گئے تو اب ایک اور ترکیب، ایک اور تقسیم علت کی، علت بسیط اور علت مرکب۔ کہتے ہیں کہ جس علت کے اجزاء تصور نہ کیے جا سکیں اسے علت بسیط کہتے ہیں۔ بسیط ویسے بھی اسے کہتے ہیں جس کے اجزاء نہ ہو، مرکب وہ شے ہوتی ہے جس کے اجزاء ہو۔ تو کہتے ہیں جس علت کے اجزاء تصور نہ کیے جائیں علت بسیط کہلاتی ہے۔ اس کے برعکس اجزاء پر مشتمل علت کو علت مرکب کہا جاتا ہے، جس کے اجزاء ہوں اسے علت مرکب کہا جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ بسیط ترین علت جو نہ وجود و ماہیت سے بھی مرکب نہیں ہوتی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جسے علت العلل کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور تقسیم ہے علت قریب اور بعید کی۔ علت یا قریب ہوتی ہے، علت یا بعید ہوتی ہے۔ علت قریب وہ ہوتی ہے کہ جس کے اور معلول کے درمیان کوئی واسطہ نہ ہو، یعنی مثال کے طور پہ ایک شے اور دوسری دو شے ان کے درمیان کوئی چیز واسطہ نہیں ہے۔ جب واسطہ نہیں ہے تو یہ علت اس شے کے لیے علت قریب بنے گی، لیکن اگر کوئی چیز واسطہ ہے تو وہ پھر علت بعید کہلاتی ہے۔ جیسے علت کی کوئی علت ہے، ٹھیک ہے، تالا کھولنے کے لیے چابی علت ہے، لیکن چابی کے لیے بھی علت ہے، کون ہے؟ وہ انسان کا وجود ہے جو چابی کو اپنے ہاتھ سے گھماتا ہے۔ تو یہ انسان اس تالا کھولنے کے لیے علت بعید ہے، لیکن وہ چابی اس تالا کے لیے علت قریب کہلاتی ہے۔ اب یہ جب واضح ہو گیا تو ایک اور بحث کہ علت و معلول کے درمیان ایک رابطہ سنخیت پایا جاتا ہے۔ اب اس کی وضاحت بھی ہم آگے جا کے کریں گے کہ سنخیت کا کیا مطلب۔ کہتے ہیں مسلم فلاسفہ علت کو دو قسموں میں تقسیم کرتے ہیں۔ فلاسفہ علت کو دو قسموں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک علت الہی ہوتی ہے اور ایک علت طبعی ہوتی ہے۔ علت الہی وہ ہوتی ہے جو معلول کو وجود عطا کرتی ہے، ہستی عطا کرتی ہے، وہ علت الہی ہے۔ اور علت طبعی وہ ہے کہ جو معلول کو وجود عطا نہیں کرتی بلکہ حرکت کا سبب یا عامل بنتی ہے، جسے علت اعدادی بھی کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کہتے ہیں باپ بیٹے کے لیے علت اعدادی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات وہ وجود عطا کرتی ہے۔ بس کہتے ہیں ما سوی اللہ، خدا کے علاوہ سب علت اعدادی ہے، نہ کہ علت وجودی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ علت وجودی ہے۔ تو کہتے ہیں جسمانی اور امور مادی میں علت اعدادی ہوتی ہے، علت الہی نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں علت میں ان تمام صفات کمال کا ہونا ضروری ہے جو معلول میں پائی جائیں، کیونکہ مسلم فلاسفہ کے بقول کسی صفت سے معروم شے کسی اور کو وہ صفت عطا نہیں کر سکتی۔ اس کو کہتے ہیں فاقد شے، جو شے جس میں نہیں ہے وہ کسی صورت میں دوسرے کو وہ شے عطا نہیں کر سکتا۔ تو کہتے ہیں کہ ہر علت اپنے خاص کمالات کے ساتھ خاص وجود معلول کو وجود عطا کرتی ہے۔
اور ہر معلول اپنے خاص کمالات کے ساتھ کسی خاص علت کا تقاضا کرتا ہے. انسان بنا ہے، کیا کہتے ہیں، حیوان بنے مثال کے طور پہ، تو یہ ساری کی ساری جو ہے نا وہ گندم کا بیج بوتے ہیں، گندم اگتی ہے، آم کا بیج بوتے ہیں مثال کے طور پہ، سبزیاں جو بھی ہیں، جس سبزی کا بیج بوئیں گے وہی سبزی اگے گی، کوئی اور سبزی نہیں اگ سکتی. تو کہتے ہیں کہ بس ہر علت اپنے خاص کمالات کے ساتھ خاص کیا کہتے ہیں معلول کو وجود عطا کر سکتی ہے. تو کہتے ہیں بس علت و معلول کے درمیان رابطہ صرفیت یہی ہے، اور یہ ایک عقلی قاعدہ ہے جو تجربے سے ماخوذ نہیں ہے، بلکہ اس کا اطلاق علت الہی پر بھی ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ علت ہے تو اللہ جس کے لیے علت بن رہا ہے اس کے اور اللہ کے درمیان سنخیت کا ہونا ضروری ہے. سنخیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خاص علت خاص معلول کا تقاضا کرتی. اگر یہ بات نہ ہو تو ہر شے پھر ہر شے سے صادر ہو جائے. مثال کے طور پہ پھر گندم سے جو بھی اگ سکتے ہیں، گندم کے بیچ سے چاول بھی اگ سکتے ہیں، درحالی کہ ایسا نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ علت طبیعی میں بھی علت معلول کے درمیان ایک قسم کے رابطہ سنخیت کا، جس طرح علت الہی میں ہے علت طبیعی میں بھی اس رابطے کا ہونا ضروری ہوتا ہے. لیکن کہتے ہیں اس رابطے کی کوئی عقلی برہان سے یہ ثابت نہیں ہے. کہتے ہیں جس چنانچہ مثال کہ آگ کے گرم ہونے سے اس کی علت کے بھی گرم ہونے کا نتیجہ ہم اخذ نہیں کر سکتے، بلکہ یہ ہم تجربہ سے یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ آگ کی علت اعدادی اور طبیعی کیا ہے. مختصر طور پر ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہر چیز آگ کو وجود عطا نہیں کرتی. آگ کو وجود عطا کرنے والی ذات کیا ہے؟ وہ حق تعالیٰ کی ذات ہے. تو کہتے ہیں کہ علت و معلول کے درمیان اس رابط کے منکر مغربی فلاسفہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ علت کو فقط، چونکہ وہ الہ کے قائل ہی نہیں ہے تو علت کو فقط اور فقط اعدادی اور طبیعی مانتے ہیں. علت الہی کو وہ لوگ نہیں مانتے. مغربی فلاسفہ اس سے غافل ہیں. کہتے ہیں علت و معلول کے درمیان ضروری ارتباط. پہلے ہم نے کہا ہے کہ جب کوئی شے علت تامہ بنتی ہے کسی کے لیے تو علت تامہ کی صورت میں معلول کا وجود میں آ جانا ضروری اور حتمی ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ علت تامہ سے معلول کا جدا ہونا عقلی لحاظ سے ناممکن ہے. کیونکہ اس وجہ سے کہ علت تامہ کا مطلب اور معنی بھی یہی ہے کہ معلول کے وجود کی تمام شرائط جو ضروری شرائط ہیں وہ موجود ہیں. کہتے ہیں اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ معلول ابھی وجود میں نہیں آیا تو اس کا لازمہ یہ ہو جائے گا کہ ابھی معلول کو جن تمام اشیاء کی ضرورت تھی وہ وجود میں نہیں آئی. درحال کہ فرض یہ ہے کہ وہ سب وجود میں آ چکی ہیں. کیونکہ فرض یہ ہے کہ وہ علت تامہ ہے. علت تامہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ساری چیزیں وجود میں آ چکی ہیں. آپ کہتے ہیں کہ معلول کوئی شے، ہر شے جو معلول ہوتی ہے اس کو علت کی ضرورت ہوتی ہے. تو کہتے ہیں معلول میں کون سی شے موجود ہے کہ جس کی وجہ سے وہ علت کا محتاج ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کون سی شے کسی میں پائی جاتی ہے تو علت کی محتاج ہے، اور کون سی شے ہے کہ جو اس میں نہیں پائی جاتی تو وہ علت سے بنیادی کا سبب بنتی ہے. تو کہتے ہیں کہ اس کا جو قاعدہ ہے، اس قاعدے کو جن فلسفیوں نے قبول کیا ہے اس فلسفیوں نے اس مسئلہ میں 4 نظریے پیش کیے ہیں. کہتے ہیں کہ پہلا نظریہ حسی ہے. نظریہ حسی کہتے ہیں کہ ہر موجود شے علت کی محتاج ہے.
نظریہ حسی میں یہ کہتا ہے کہ کائنات میں جو بھی موجود ہے اسے علت کی ضرورت ہے، لہذا وجود رکھنا اور موجود ہونا ہی علت کا محتاج ہونے کا معیار بنتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جدید مادہ پرست متفکرین یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی جو علت العلل ہے اس کے وجود کے قائل نہیں ہے، بلکہ ایسے لوگ علت و معلول کے سلسلہ کو نامحدود سمجھتے ہیں، وہ کہیں ختم ہونے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کسی ماورائے طبیعی چیز کے قائل نہیں ہوتے۔ یہ نظریہ حسی۔ اب دوسرا نظریہ حدوثی ہے۔ نظریہ حدوثی میں کہتے ہیں کہ جو اس نظریہ حدوثی کے قائل ہیں وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہر شے کائنات میں حادث ہے، ہر حادث کو قدیم کی ضرورت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ حدوث، کسی شے کا حدوث ہی سبب بنتا ہے کہ اسے علت کی ضرورت ہے، اور اگر کسی شے میں حدوث نہیں ہے تو سبب بنتا ہے کہ اسے علت کی ضرورت نہیں ہے۔ حدوث سبب بنتا ہے اسے علت کی ضرورت ہے، حدوث کا نہ ہونا سبب بنتا ہے کہ اسے علت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جو چیز ایک زمانے میں نہیں تھی بعد میں وجود میں آئی اسے علت کی ضرورت ہے، اور جو قدیم ہے کوئی ایسا زمانہ نہیں تھا کہ وہ موجود نہ رہی ہو، بلکہ تمام زمانوں میں تھی تو اسے علت کی ضرورت نہیں ہے۔ کہتے ہیں حق تعالیٰ قدیم زمانی ہے اور ما سوی اللہ سب حادث زمانی ہے۔ یہ متکلمین کا نظریہ ہے کہ کائنات میں سب کچھ حادث زمانی تمام لوگ ہیں، اور قدیم زمانی کیا ہے؟ وہ حق تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ بعض متکلمین کا نظریہ جن کے نزدیک معیار حدوث ہے کہ شاید چونکہ حادث ہے لہذا علت کی محتاج ہے، شاید چونکہ حادث ہے لہذا علت کی محتاج ہے۔ یہ تھا دوسرا نظریہ۔ تیسرا نظریہ کہتے ہیں نظریہ امکان ہے۔ امکان کے بارے میں پہلے بتا چکے ہیں کہ وجود و ماہیت سے ترکیب پانے والی ہر شے کی ماہیت اس کے وجود سے الگ ہوتی ہے۔ وجود اور ماہیت سے جو چیز مرکب ہے تو اس چیز میں کیا کہتے ہیں، جو چیز وجود و ماہیت سے مرکب ہے، تو جو چیز وجود و ماہیت سے مرکب ہے تو وجود و ماہیت سے ترکیب پانے والی ہر شے کی جو ماہیت ہے وہ اس کے وجود سے الگ نہیں ہوتی، ہر شے کی ماہیت اس کے وجود سے الگ ہوتی ہے۔ تو جب الگ ہوتی ہے تو وہ کسی علت کا تقاضا کرتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی ماہیت ممکن ہونے کے باعث، چونکہ ماہیت یہ ہے کہ اس کی نسبت وجود و عدم کی طرف مساوی ہے، اس کو اگر عدم اور اس نسبت تساوی سے نکالنا ہے تو اسے علت کی ضرورت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ صرف وہ ذات جس کی ماہیت عین وجود ہے، یعنی جس کا وجود ہی اس کی ماہیت ہے، اور وہ وجود و ماہیت سے مرکب جو نہیں ہے اس سے علت کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بھی کائنات میں وجود و ماہیت سے مرکب ہے اسے علت کی ضرورت ہے۔ بس حق تعالی کی ذات ہے جسے علت کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ امکان ممکن نہیں ہے، وہ ذات واجب ہے، معدوم ہونا اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ لہذا کہتے ہیں کہ واجب الوجود قدیم ذاتی ہے نہ کہ زمانی۔ اب دیکھیں قدیم ذاتی اور قدیم زمانی یہ فلاسفہ نے آ کے تعریف کی۔ قدیم زمانی وہ تھا کہ کوئی ایسا زمانہ نہیں تھا کہ جس میں نہیں تھی۔ قدیم ذاتی میں ماورائے زمان بات آ جاتی ہے کہ ماورائے زمان بھی کچھ مخلوقات تھیں کہ جو قدیم ذاتی، یعنی جو ذات کے لحاظ سے قدیم، وہ حق تعالیٰ کی ذات ہے،
لیکن کچھ قدیم زمانے بھی تھی کہ کوئی ایسا زمانہ نہیں تھا کہ وہ نہیں تھی، وہ زمانے سے ماورا تھی، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے نے کیا کہتے ہیں جنہیں سب سے پہلے خلق کیا وہ وہی چیز ہے. تو کہتے ہیں کہ پس قدیم زمانی اور قدیم ذاتی، متکلمین قدیم زمانی کے قائل ہیں اور حادث زمانی. فلاسفہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایک اور بھی اصطلاح ہے قدیم زمانی، حادث زمانی کے علاوہ حادث ذاتی اور قدیم ذاتی ہے. کائنات میں فقط قدیم ذاتی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، باقی سب حادث ذاتی ہیں اللہ کے علاوہ، اور کائنات میں قدیم ذاتی خدا کے علاوہ بھی ہیں، قدیم زمانی اور بھی چیزیں ہیں. یہ ہے فلاسفہ کا نظریہ. تو فلاسفہ کہتے ہیں کہ فلاسفہ کے نزدیک معیار کسی شے کا وہ امکان ہے، کہ چونکہ جو چیز ممکن ہے، ممکن کا مطلب یہی ہوتا ہے اس کی نسبت وجود عدم کی طرف مساوی ہے، چونکہ ممکن ہے لہذا اسے علت کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، البتہ یہ ممکن ہے کہ کوئی ایسا چیز موجود ہو جو اپنی ذات کے اعتبار سے تو ممکن ہو، لیکن واجب الوجود نے اسے ازل سے پیدا کر رکھا ہو. ٹھیک ہے، یہ فلاسفہ کا نظریہ تھا. چوتھا نظریہ فقر وجودی، یہ ملا صدرہ کا نظریہ ہے. اس کو یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم فقیر ہو اللہ تعالیٰ کی طرف، فقر ہے تمہاری ذات میں. تو کہتے ہیں کہ اب ملا صدرہ فرماتے ہیں، ملا صدرہ یہ فرماتے ہیں کہ علت و معلول اور یہ معیار اور ضرورت کوئی جدا جدا چیزیں نہیں ہیں، بلکہ معلول کی ذات میں یہ سب کچھ ہے، کہ معلول کی ذات ہی فقر ہے، معلول کی حقیقت ہی علت سے وابستگی اور فقر کا نام ہے. لہذا کہتے ہیں معلول کا وجود ہی احتیاج اور ضرورت مندی ہے. لہذا ما سوی اللہ، تمام معلولات اللہ تعالیٰ کی ذات سے وابستہ ہے. اگر اللہ کی ذات ایک لحظہ بھی غافل ہو جائے تو تمام معلولات فنا ہو جائیں گی. کیوں؟ کیونکہ معلولات کی حقیقت علت سے وابستگی، جب ایک شے وابستہ ہے تو وابستگی کی صورت میں اس کے ایک لحظہ غافل ہونے سے یہ بھی ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، جیسے ایک انسان اوپر سے رسی لے کے اوپر سے پکڑ کے رکھی ہوئی ہے اس نے، تو اس کے ہاتھ میں ہے رسی جب کسی کے ہاتھ میں رسی ہے اور نیچے کسی نے پکڑا ہوا ہے، تو جب وہ رسی کو جس طرف جدھر ہلائے گا ادھر ہی ہلے، جو ہی رسی کو چھوڑے گا وہ ختم. تو کہتے ہیں کہ تمام معلولات ما سوی اللہ، خدا کے علاوہ پوری کائنات فقر وجودی رکھتی ہے، یعنی ان کی حقیقت ہی وہ فقر ہے، جس کی ذات میں فقر ہے. ذات علت سے وابستگی کا نام ہے. جب ذات ہی علت سے وابستگی کا نام ہے تو اس سے نظریہ فقر وجودی سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ نظریہ فقر وجودی کا ملا صدرہ کا نظریہ ہے. اب ملا صدرہ اس کے اوپر دلیل بھی دیتے ہیں. ملا صدرہ فقر وجودی کے قائل ہیں، لیکن ان کا نظریہ کہتے ہیں کہ ویسے آسانی سے دلیل اور ثابت کرنا بھی بڑا ہی آسان ہے. کیوں؟ کہتے کہ جب وہ فقر وجودی کے جو قائل ہوں گے تو ان کے نزدیک معلول کی ذات اور حیثیت ہی علت سے وابستگی کا نام ہے، علت سے ربط کا نام ہے. تو اس وقت آپ معلول کی ذات کو علت کی ذات سے جدا نہیں کر سکتے. تو کہتے ہیں کہ جدا جب نہیں کر سکتے تو جدائی کی صورت میں کہ علت سے معلول کا رابطہ منقطع ہو جانے کا مطلب معلول کا سرے سے معدوم ہو جانا ہے.
معلول سرے سے ختم ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ معلول کا سرے سے معدوم ہو جانا اور معلول کا باقی رہنا ہے جو سراسر تناقض ہے۔ بس معلول جس طرح حدوث میں علت کا محتاج ہے، علت کے ساتھ مرتبط ہونے کے باعث اسی طرح بقا میں بھی علت کا محتاج ہے۔ کہتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں نا علت معلول کو وجود میں آنے کے لیے علت کی ضرورت ہے، کیا باقی رہنے میں کے لیے بھی علت کی ضرورت ہے؟ تو کہتے ہیں چونکہ ملا صدرہ کا نظریہ فقر وجودی ہے، اور فقر وجودی کا مطلب یہ ہے کہ اوپر رسی، جب رسی پکڑی ہوئی ہے تو جو ہی وہ رسی ادھر ادھر ہوگی، معلول وہ جنہوں نے پکڑا ہوا رسی کو سب ختم۔ تو کہتے ہیں کہ نظریہ فقر وجودی کی وجہ سے اس بات کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے کہ معلول جس طرح حدوث میں علت کا محتاج ہے، وجود میں آنے کے لیے علت کا محتاج ہے، ویسے باقی رہنے میں بھی علت کا محتاج ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب معلول کی ذات ہی وابستگی ہے، علت سے وابستگی ہے، تو جب معلول کی ذات ہی علت سے وابستگی اور ربط کا نام ہے تو بقا میں بھی علت کا محتاج ہے، باقی رہنا ہے تو تب بھی جب تک اس نے رسی پکڑ رکھی ہے اس کا وجود ہے۔ بس کہتے ہیں کہ نتیجہ یہ نکلا تمام معلولات باقی رہنے میں علت کے محتاج ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جہان اس علت الوجود کے وجود سے چل رہا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات ایک لحظہ بھی غافل ہو جائے، شب و روز کا یہ سلسلہ اور یہ نظام ختم ہو جائے گا۔ تو بس جس طرح تمام اللہ کے علاوہ سب حدوث میں اس کے محتاج ہیں، اسی طرح بقا میں بھی محتاج ہیں۔ بقا میں محتاج کا مطلب کہتے ہیں کہ دو نظریے ہیں اب کہ یہاں پہ ایک مشہور نظریہ متکلمین کا کہ وہ کہتے تھے کہ معلول حادث ہونے میں علت کا محتاج ہے، بقا میں نہیں ہے۔ جس طرح انسان نے گھڑی بنانے والے نے گھڑی کو بنا دیا، اب خود بخود چل رہی ہے۔ کائنات کو اللہ نے بنا دیا، اب کائنات خود چل رہی ہے۔ متکلمین کا نظریہ تھا کہ حدوث میں معلول علت کا محتاج ہے، باقی رہنے میں نہیں ہے۔ لیکن فلاسفہ اور ملا صدرہ کی رائے یہی ہے کہ علت معلول حادث میں بھی، حدوث میں بھی اور بقا دونوں میں علت کا محتاج ہے، دونوں میں علت کا محتاج ہے۔ چونکہ وجہ اس کی یہ ہے کہ متکلمین علت کی علت کے محتاج ہونے کا معیار حدوث کو سمجھتے ہیں، اس لیے معلول کے فقط حدوث کو علت کا محتاج ہونا سمجھتے ہیں، بقا میں نہیں۔ لیکن فلاسفہ نے اس نظریے کو رد کیا ہے، تو فرماتے ہیں کہ حکماء فلاسفہ کا یہی نظریہ ہے کہ معلول جس طرح حدوث میں علت کا محتاج ہے، یعنی وجود میں آنے کے لیے علت کی ضرورت ہے، ویسے باقی رہنے میں بھی کیا کہتے ہیں، علت کی ضرورت ہے۔ یہ تھا 9واں چیپٹر۔ اب 10واں چیپٹر، حدوث و قدم۔ کہتے ہیں حدوث و قدم کا معنی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، حدوث و قدم کہتے ہیں کہ کسی شے کا عدم کے بعد وجود میں آنا حدوث کہلاتا ہے۔ اگر ایک شے پہلے موجود نہیں تھی، بعد میں وجود میں آئی تو وہ حادث کہلاتی ہے۔ اسی طرح قدیم وہ شے جس کا وجود ہمیشہ سے تھا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ دونوں حدوث و قدم کی اقسام حقیقی کہلاتی ہیں۔ ان کے مقابلے میں نسبی کا مطلب کیا کہتے ہیں کہ نسبی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ان کا عرفی معنی مراد لیا جاتا ہے، جس کا فلسفہ میں ہے چونکہ حقیقت اور واقعیت سے گفتگو ہوتی ہے، تو لہذا حدوث و قدم حقیقی کی بات ہوتی ہے، اور اس کی دو قسمیں ہیں، حدوث و قدم حقیقی۔ حدوث و قدم نسبی اضافی وہی ہے کہ ایک شے جو پہلے ہے وہ قدیم ہے، جو بعد میں آئی ہے وہ حادث ہے۔
اب بعد میں جو آئی ہے اس کے بعد بھی آ سکتی ہے، جو پہلے نہیں تھی اس کے سے پہلے بھی نہیں ہو سکتی تھی، یہ ساری کی ساری باتیں ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ حدوث و قدم حقیقی کی دو قسمیں، ایک ذاتی اور ایک زمانی ہے۔ کہتے ہیں کہ متکلمین اور فلاسفہ کے درمیان اختلاف یہ پایا جاتا تھا۔ فلاسفہ کیا کہتے تھے؟ فلاسفہ یہ کہتے، متکلمین یہ کہتے تھے، متکلمین یہ کہتے تھے کہ کیا کہتے ہیں، حدوث و قدم زمانی کے قائل تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یا ایک شے حادث زمانی ہے یا قدیم زمانی۔ قدیم زمانی خدا ہے اور خدا کے علاوہ سب حدوث زمانی رکھتے ہیں۔ فلاسفہ نے آ کے فرق ڈال دیا، فلاسفہ نے کہا کہ نہیں، حدوث و قدم فقط زمانی نہیں ہے بلکہ ذاتی بھی ہے۔ حدوث و قدم کی دو قسمیں ہیں، ذاتی اور زمانی۔ حادث ذاتی ہے، زمانی ہے۔ قدیم ذاتی اور زمانی ہے۔ یہ متکلمین کے درمیان اس طرح کی تفریق نہیں تھی، فلاسفہ نے آ کے اس کی تفریق کیا ہے۔ فلاسفہ نے یہ کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کائنات میں قدیم زمانی تو حدوث و قدم زمانی کا تعلق زمان سے ہے، لیکن ہو سکتا ہے کائنات میں کچھ چیزیں ایسی ہوں، کچھ معلول اور کچھ ایسی ہوں کہ جو حدوث ذاتی رکھتے ہوں لیکن قدیم زمانی بھی ہوں، حادث ذاتی ہوں اور قدیم زمانی بھی۔ جس طرح وہ صادر اول ہے یا عقل اول، قدیم زمانی ہے اور حادث ذاتی ہے۔ تو لہذا یہ کہنا کہ حدوث و قدم کو زمانی میں منحصر کر دینا یہ درست نہیں ہے، بلکہ زمانی کے علاوہ ذاتی بھی موجود ہے، حادث ذاتی اور قدیم ذاتی۔ پھر کہتے ہیں کہ قدیم ذاتی فقط اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، قدیم ذاتی، لیکن حادث ذاتی ما سوی اللہ سب حادث ذاتی ہیں، اور ان حادث ذاتی میں بعض قدیم زمانی بھی ہیں، جس طرح وہ صادر اول ہے۔ یہ ساری کی ساری متکلمین کی جو جہاں پہ بحث تھی، اس ساری کی ساری بحث کا کیا کہتے ہیں نچوڑ اور خلاصہ یہی ہے۔ یہ تھے کیا کہتے ہیں دو باب۔ اچھا، متکلمین نے جہاں عقلی دلیل سے استفادہ کیا وہاں وہ شرعی دلیل بھی لے کے آتے ہیں کہ قرآن میں یا احادیث میں حدوث کل کی بات کی گئی ہے کہ کائنات حادث۔ فلاسفہ نے یہی جواب دیا ان کو کہ ہم بھی مانتے ہیں آپ کی شرعی دلیل کو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں فقط حدوث اور قدم کی بات ہوئی ہے، واضح نہیں کہا گیا کہ قدم اور حدوث سے ذاتی اور زمانی اس کو واضح نہیں کیا گیا۔ آپ کہاں سے کہہ سکتے ہیں کہ مراد قدیم و حدوث زمانی ہے، ذاتی نہیں ہے؟ وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ تھے جی آج 9ویں اور 10ویں چیپٹر کا خلاصہ۔ اب اس کے بعد کچھ خود پڑھ لیجیے گا اور انشاءاللہ پھر آگے بڑی جو اچھی بحث ہے وہ اگلی نشست میں کریں گے، معقولات ثانیہ فلسفی۔ آپ کوئی سوال ہے تو حاضر۔ سر آپ بیان کرتے ہیں تو سمجھ تو آ جاتا ہے، لیکن اب سوال شاید کرنے کے اس پہ پہنچے نہیں۔ جی سر، آپ نے بتایا کہ معلول کا معیار اور احتیاجی علت جو ہے جی اس میں یہ جو ہے کہ ہر معلول علت کا محتاج ہوتا ہے، جی کیونکہ ہر ممکن کو علت کی ضرورت ہوتی ہے۔ صحیح۔ اس میں یہ فرشتہ بھی آ گیا، انسان، حیوان، درخت، سب ممکنات میں سے ہیں اور علت جی کے جی محتاج ہیں۔ جی یہاں پر یہ کہیں ساتھ روح کا ذکر تو نہیں ہے علت کے ساتھ؟ جی کیونکہ ہر چیز کی حقیقت تو اس کے ساتھ ہی واضح ہوتی ہے، چاہے وہ عقل ہو چاہے وہ روح کی بات ہو رہی ہے۔ روح، جی میں نے یہ پوچھا ہے۔ ہاں روح جو ہے نا، دیکھیں ارواح سے مراد اگر وہ عقول ہیں تو وہ کہتے ہیں حادث ذاتی ہیں، حادث ذاتی اور ہو سکتا ہے قدیم زمانی۔ لیکن اگر روح سے مراد وہ انسانی روح ہے تو ملا صدرہ کے نزدیک وہ روح جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا ہے، کہ وہ ابتدا میں جسمانی ہوتی ہے اور ایک مرحلے میں آ کے
روحانی بن جاتی ہے، وہیں پہ روح خالق ہوتی ہے، تخلیق ہوتی ہے روح کی. یہ نہیں ہوتا کہ روح پہلے سے موجود ہوتی ہے. یعنی کہ روح میں جو ہے وہ جب تبدیلی آتی ہے، ترقی ہوتی ہے، تو پھر وہ صحیح معنوں میں اس میں داخل ہوتی ہے کہ جس میں اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کی خواص بڑھ رہے ہیں، اس کی خوبیاں بڑھی ہیں. کیونکہ یہ بات مجھے کچھ وہ ہر چیز کا ذکر آ گیا نا اس میں، یہاں پر جی فرشتے انسان حیوان کے ساتھ، لیکن یہاں پر پتھر بھی ہیں، زمین بھی ہے، تو یہ سارے یعنی کہ ان کے اندر زندگی تو ہے. قرآن پاک میں فرمایا گیا نا کہ اور زمینیں سانس لیتی ہیں. جی جی. مطلب یہ اس طرح کی بات ہے. تھوڑا سا اگر مجھے اس میں مل جائے وضاحت. نہیں یعنی اگر سوال کیا آپ کا، یعنی یہ تو ہے ٹھیک ہے یہ بات، یعنی اس مطلب میں میرا آپ اصل بات یہ ہے کہ میں روح کو سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ انسان کے اندر تو روح پھوٹی گئی، جس کی وجہ سے ہر چیز میں زندگی پیدا ہوئی، چاہے وہ عقل ہے، چاہے وہ آپ کے حواس ہیں. اسی طرح کیا پتھروں میں، ایون یہاں پر جانوروں کا بھی ذکر ہے کہ ان کے اندر، اور یہ زمین، یہ سارا اس سے ریلیٹڈ ہے. جی دیکھیں روح کا مطلب ہوتا ہے زندگی، حیات. روح عین حیات ہے. حیات تب ملتی ہے کہ جب روح آتی ہے. ٹھیک ہے. تو روح جو ہے نا وہ کائنات میں انسان کی مثال اگر لے لیں تو انسان کو جو روح ملتی ہے وہ روح کیا کہتے ہیں ایک مرحلے میں جا کے خلق ہوتی ہے. وہ اللہ تعالیٰ خود خلق کرتا ہے، اسی سے ہی پھر حیات ملتی ہے انسان کو، اور وہی روح اس کی حیات کو آگے جا کر جاری رکھتی ہے. بیسیکلی میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جو زمین سانس لیتی ہے اس جی میں بھی روح کی ہے جو دیکھیں وہ یہ ہے کہ کائنات میں قرآن میں ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِهِ، کہ جو بھی کائنات میں شے ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے. تو اس میں ابن سینا بھی بحث کرتے ہیں کہ ہر شے شعور رکھتی ہے، اس کا شعور جو ہے نا اپنی ذات کے اعتبار سے. پتھر بھی شعور رکھتا ہے، تو پتھر کا شعور اپنی ذات کے اعتبار سے فرق کرتا ہے. انسان کا شعور اس کی اپنی ذات کے مطابق، پتھر کا شعور اس کی اپنی ذات کے مطابق ہے. تو وہ کائنات میں ہر شے اس کی تسبیح کرتی ہے. وہ قرآن میں کی روح سے ہر شے میں شعور پایا جاتا ہے، ہر شے صاحب شعور ہے. ایک دفعہ پھر میں ذرا تھوڑا سا وضاحت اگر چاہوں معذرت کے ساتھ، کہ جو روح ہے اسی سے ہی تو سب کچھ آگے بڑھتا ہے نا. تو خدا دیکھیں نے انسان کی اپنی جو روح، اصل ہے، انسان کی اصل جو ہے وہ روح ہے. روح سے ہی انسان کی حیات، اور روح سے ہی علم و معرفت اور عمل کی ترقی اسی روح سے ہی ہے، اور اسی روح سے ہی جزا و سزا اور قیامت میں اسی کا تعلق ہے. اسی وجہ سے نفس انسانی اور معاد کا بڑا گہرا آپس میں رابطہ ہے. تو یہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، روح انسانی علم و معرفت عمل سب کا تعلق روح سے ہے. وہ اصل میں ایک اور بات بھی ہے فلسفہ، وہ جو عقل فعال ہوتی ہے، وہ ایکٹیو انٹلیکٹ، اب وہ تو جی انفرادی نہیں ہوتا نا، وہ تو ایک مطلب ماورا انفرادی ایک چیز ہے. تو جو نفس ناطقہ ہے جس کو ملا صدرہ روح کہتے ہیں، وہ تھوڑی انفرادی چیز ہے. تو اس کی وجہ سے بھی تھوڑی سی کنفیوژن ہو جاتی ہے نا، کیونکہ وہ ایونچولی تو وہ عقل نفس ناطقہ نے کا یونائٹ ہو جانا نا عقل فعال کے ساتھ، جب کمال تک پہنچ جائے گی. ایسی ہے نا بات بیسیکلی. آئیڈینٹیفائی مطلب ایک آئیڈینٹی جی جی کریٹ ہو جائے گی عقل فعال اور نفس ناطقہ میں جب کمال پہ پہنچ جائے گی روح. مطلب کہ وہ انسانی روح جو ہے جس کو ملصدہ نفس ناطقہ کہتے ہیں، اس کا کمال یہ ہے
مطلب کمال کا پہلا درجہ کہ یا جو بھی کہہ لیں کہ وہ عقل فعال کے ساتھ متحد ہو جائے, آئیڈینٹیفائی کر لے اپنے آپ کو. ایسی ہے نا بات بیسیکلی. جی جی بالکل. جی جی ہاں ہاں, تو وہ میرے کیونکہ وہ اصل میں کچھ لوگ روح سے مراد عقل فعال لیتے ہیں جو کہ انفرادی نہیں ہوتی, اس وجہ سے تھوڑی کنفیوژن ہو رہی ہوتی ہے. تو اور وہ نفس ناطقہ کو بھی چونکہ ملا صدرہ روح کہتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی کنفیوژن ہو رہی ہوتی ہے. کچھ لوگ کی مراد روح سے ہوتی ہے عقل فعال جو کہ انفرادی نہیں ہوتی, مطلب کیونکہ وہ تو ہر انسان کا نفس ناطقہ جو ہے وہ متصل یا اتحاد قائم کر لے گی نا عقل فعال کے ساتھ. وہ کسی جی خاص فرد کے ساتھ مخصوص تو نہیں ہے نا عقل فعال. تو میرے خیال نہیں سے اس وجہ نہیں سے کنفیوژن پیدا ہوتی ہے کہ وہ روح سے مراد کچھ لوگ عقل فعال بھی لیتے ہیں جو کہ ایک یونیورسل ریالٹی ہے جو کہ انفرادی جی حقیقت جی نہیں. میں بس یہ کلیریفائی کر رہا تھا کہ اس وجہ سے بھی کنفیوژن پیدا ہوتی ہے ایکچولی. صحیح صحیح میرے ٹھیک خیال ہے. میں بات کی تھوڑی سی وضاحت کرنی مجھے شاید آئی ہے کہ جو انسانی روح ہے وہ ترقی کرتی ہے, وہ شعور کے ساتھ آگے بڑھتی ہے اور وہ خدا تک پہنچ جاتی ہے. میں شاید یہ بات کرنا چاہ رہی تھی جو مجھے جی بات جی, ہوئی ہے. وہ ملا صدرہ کے اور ہاں وہ جو حرکت جوہریہ کے تھرو ہوگی نا, جو حرکت جوہریہ کا جو ہے نا تصور ملا صدرہ کا, اس کے تھرو یہ جو آپ کی نفس ناطقہ ہے یہ ترقی کرتی 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 ایونچولی عقل فعال کے ساتھ اتحاد قائم آئیڈینٹیفائی کر لے گی اپنے آپ کو. وہ حرکت ٹھیک جوہریہ بات کا وہ میکانزم ہے جس کے تھرو یہ ٹھیک ہوتا ہے. اچھے سے بالکل ٹھیک, یعنی کہ یہ جو شعور اور جوہر والی بات ہے یہ ترقی انسان کے شعور سے کرتی ہے. باقی اشیاء میں جو اس نے روح پھونکی ہے ان کا ایک خاص کام ہے, جی جی, وہ وہاں یہ تک ہے. حرکت جوہریہ دیکھیں نیچرل ورلڈ میں حرکت جوہریہ ہر شے میں پائی جاتی ہے کیونکہ جوہر جہاں جہاں بھی ملے گا وہ اس میں حرکت ہے. تو وہ صرف انسان کے میں جو نفس کا جوہر ہے صرف اس میں حرکت نہیں ہے, آپ کی جتنی بھی نیچرل انوائرمنٹ میں جتنی بھی اشیاء ہیں سب میں یہ حرکت پائی جاتی ہے. اور یہ حرکت جو ہے نا یہ جس کو کہتے ہیں سمپل بائیفورکیشن کے نتیجے میں یہ ایک دم سے سڈنلی کہہ لیں یہ خدا کی دین ہوتی ہے, مطلب بلا واسطہ. مطلب جیسی جوہر ہے تو اس میں حرکت ہے, مطلب یہ حرکت جو ہے یہ اسینشل کہہ لیں ایسپیکٹ ہے, یہ ایکسیڈنٹل نہیں ہے. مطلب یہ حرکت ایسے نہیں ہے کہ مطلب کہ یہ کوئی ایکسٹرنل کاز ہو جو کہ کسی شے کی ذات کا حصہ نہ ہو اور وہ حرکت پیدا کرے. یہ ہر شے کی ذات کے اندر یہ حرکت ہے اور یہ ان سیزنگ ہے, یہ سٹاپ بھی نہیں ہوتی, یہ ہاں تسلسل ٹھیک کے ساتھ ایک جاری ہے, اس میں کوئی بریک بھی نہیں آتی. جی, لیکن ہر چیز کا جوہر فرق ہے, زمین کا جوہر جی جی فرق وہ ہے, تو فرق ہے, ظاہری بات ہے انسان کا فرق ہے. اور جو انسان کا جوہر ہے صرف وہی ہے جو کہ ترقی کر کے خدا تک پہنچتا ہے. جی ظاہری میری بات, بات کا جی جی وہ ٹھیک تو ہے ہے. ظاہری بات, تھینک جی جی وہ یو. تو ہے بات. جی اصل میں وہ جو جوہر اور عرض کی جو تفریق ہے, مطلب جو ایرسٹوٹل نے کی ہے اس کی جو 10 کیٹیگریز ہیں جن میں سے ایک سبسٹنس ہے باقی ساری کی ساری ایکسیڈنٹل ہیں. ایکچولی ملا صدرہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ جو عرض میں بھی جو حرکت ہے that can also be traced back to the movement in the substance. مطلب جو عرض میں جو حرکت ہے وہ بھی that is reducible to حرکت جوہریہ. وہ اصل میں حرکت جوہریہ کے نتیجے میں ہی عرض میں بھی حرکت ہے. ملا صدرہ تو بیسیکلی یہ کہتے ہیں, وہ یہ نہیں کہتے کہ جوہر وہ ہے وہ امیوٹیبل ہے وہ فکسڈ ہے اور صرف حرکت صرف عرض میں ہوتی ہے, نہیں, وہ کہتے ہیں عرض میں حرکت ہوتی اس وجہ سے ہے کہ جوہر میں حرکت ہے. تو اصل میں حرکت ہوتی جوہر میں ہے. یہ جو تفریق ہے نا سبسٹنس اور ایکسیڈنٹ کی بھی, یہ بھی اعتباری ہے ملا صدرہ کی نظر, کیونکہ یہ کوڈیٹیز ہے نا, ماہیت ہے, تو ماہیت تو ساری اعتباری ہے. اصل میں تو انڈر لائنگ ریالٹی تو وہ ہے جو ریالٹی آف ایگزسٹنس ہے. تو یہ جو سبسٹنس اور ایکسیڈنٹ کی بھی جو تفریق ہے یہ بھی اعتباری ہے ملا صدرہ کی نظر. یہ اصل میں بات ہے. بلکہ دیکھیں نا ملا صدرہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر پوزیشن میں بھی کوئی چینج ہے, پوزیشن بھی ایک ایکسیڈنٹ ہے نا, ایک عرض ہے. پوزیشن میں بھی اگر کوئی چینج آ رہی ہے, پوزیشن مطلب موومنٹ ہو رہی ہے ود رسپیکٹ ٹو پوزیشن, تو وہ کہتے ہیں یہ حرکت بھی حرکت جوہریہ کی وجہ سے ہے. اگر پوزیشن کا جو ایکسیڈنٹ ہے, مطلب جو 10 کیٹیگریز میں سے ایک کیٹیگری پوزیشن سے تعلق رکھتی ہے, اس کیٹیگری میں بھی اگر چینج آ رہی ہے تو وہ چینج اصل میں حرکت جوہریہ میں ہے, جس کے نتیجے میں یہ چینج آپ کو نظر آ رہی ہے. اصل میں چینج حرکت جوہر میں ہو رہی ہے. یہاں تک بھی مطلب یہ ہے بیسیکلی. اچھا ویسے فائل صاحب ایک بات تھی کہ یہ جو نفس ناطقہ کا جو اتحاد ہوتا ہے عقل فعال کے ساتھ, اس میں بھی ویسے وہ اختلاف ہے ویسے ملا صدرہ اور ابن سینا میں
تو ابن سینا تو یہ کہتے تھے نا کہ اتنی ساری نفس ناطقہ جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی اپنے آپ کو کیسے کر سکتی ہیں عقل فعال کے ساتھ. تو وہ تو اس طرح تو پھر وہ جتنی بھی نفوس ہیں سب کی نالج آئیڈینٹیکل ہو جائے گی, ایک جیسی ہو جائے گی. یا پھر یہ کہ نفس جو عقل فعال ہے وہ مرکب ہو جائے گی کیونکہ وہ یہ میں نے پڑھا ایک دو جگہ کہ ابن سینا اس طرح کا تصور رکھتے تھے, لیکن ملا صدرہ چونکہ وہ پرائمیسی آف ایگزسٹنس میں اصالات الوجود میں بلیو کرتے ہیں تو انہوں نے اس پرابلم کو ریزالو کر لیا اصالات وجود کی پرائمیسی کی وجہ سے. کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ جی 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 سر بالکل صحیح جی. کیونکہ انہوں نے کہا کہ نہیں کہ یہ عین ممکن ہے کہ کافی سارے نفس ناطقہ وہ عقل فعال کے ساتھ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر لیں اور عقل فعال کی جو سمپلسٹی ہے وہ بھی کمپرومائز نہ ہو. مطلب کہ جی جی اور اس کی مثال وہ اس طرح دیتے ہیں کہ جیسے ایک کانسیپٹ ہے اینیمل. اب اس کانسیپٹ اینیمل کے اندر کافی سارے اور کانسیپٹ آ جاتے ہیں, ہارسنس, اس کے بعد لائننس, پھر مین بھی. اب یہ سب کے سب اینیمل ہیں. تو اب اگر یہ سب کے سب اینیمل ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اینیمل کے کانسیپٹ کی جو سمپلسٹی ہے وہ کمپرومائز ہو گئی مثال کے طور پہ نہ. اور ہارس جو ہے وہ ہارس ہی رہے گا, مین ہی رہے گا, لائن ہی رہے گا. ان کی جو تفریق ہے وہ بھی قائم رہے گی, اور جو اینیمل اٹ سیلف ہے جو کانسیپٹ ہے اس کی سمپلسٹی بھی برقرار رہے گی. تو وہ اس طریقے سے کہہ رہے تھے کہ نفوس ناطقہ کافی سارے ہوں, وہ عقل فعال کے ساتھ اگر متصل یا اتحاد بھی ہو جائے تو اس سے عقل فعال کی سمپلسٹی جو ہے وہ کمپرومائز نہیں ہوتی, اور جتنے بھی نفوس ہیں ان کی اپنی جو فرق ہے وہ بھی برقرار رہ سکتا ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ سب کی نالج ایک جیسی ہو جائے.